اللہ وحدہ لا شریک نے اس سے پہلے تلاوت کردہ آیت کریمہ میں جو روزوں کے مسائل بیان کیے، ان کے بعد کچھ اہم مسائل جس پر اکثر خطبہ بہت ہی کم گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ قرآن مجید ہے حق بیان کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے، تاکہ عوام الناس کو قرآن مجید کے صحیح احکامات پہنچیں اور وہ ان کو سمجھیں۔ قرآن فرماتا ہے احل لکم، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزوں کے راتوں میں، الرفث الی نسائکم، اپنی بیویوں کی طرف جانا۔ اہم مسئلہ بیان ہوا، چونکہ روزوں میں اس سے پہلے میاں بیوی کے ساتھ مباشرت منع تھا، بعد میں اللہ رب العالمین نے اس حکم کو اٹھا کر یہاں تمام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر آسانی کرتے ہوئے بیان فرمایا۔ احل لکم، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے، جائز ہوا تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، رمضان کے راتوں میں۔ یہاں لفظ ایک قرآن مجید نے بڑا جامع بیان کیا، الرفث۔ یہاں نہ مجامعت کا لفظ استعمال ہوا، نہ مباشرت کا لفظ استعمال ہوا، یہاں الرفث کا لفظ استعمال ہوا۔ رمضان کے راتوں میں میاں بیوی کے درمیان ہر وہ چیزیں جو شرعی طور پر جائز ہیں، قرآن مجید نے اس کی کھلی اجازت دے دی رمضان شریف کے راتوں میں۔ فرمایا ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لباس ہیں، وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور تم ان کا لباس ہو۔ جو لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو کوئی مقام، حیثیت، عزت نہیں، وہ تمام لوگ قرآن کریم کا بالغور مطالعہ کریں۔ یہاں رب ذوالجلال نے لباس کا لفظ مرد کے لیے استعمال کیا، اسی لباس کے لفظ کو عورت کے لیے استعمال کیا۔ یہ مساوات ثابت کرتا ہے، یہ برابری ثابت کرتا ہے۔ مردوں سے کہا گیا کہ تم عورتوں کے لیے باعث پردہ ہو اور عورتیں تمہارے لیے باعث پردہ ہیں۔ کتنی بڑی پیاری بات ہے۔ جس طرح عورت کی کمزوریاں مرد معلوم کر کے چھپا لیتا ہے، اسی طرح عورت مرد کی کمزوریاں معلوم کر کے چھپا لیتی ہے۔ اس رشتے کے باہمی ربط کو قرآن مجید نے بڑے خوش اسلوب انداز میں بیان کر کے فرمایا کہ وہ تمہارے لباس ہیں، تم ان کے لباس ہو۔ علم اللہ انکم، اللہ کو علم ہے بے شک تم، کنتم تختانون انفسکم، تم خیانت کرتے تھے اپنے نفسوں میں۔ یہاں مفسرین نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے چند ایک کے واقعات کو ذکر کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان شریف کے راتوں میں عشاء کے بعد اپنی زوجہ سے مباشرت کر کے غسل کرتے وقت بے اختیار رو پڑے، افسوس کرنے لگے کہ یہ تو شرعاً جائز نہ تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ افطاری کر کے سو جانے کے بعد پھر دوبارہ روزے کا معاملہ شروع ہو جاتا تھا، تو چونکہ میں سو کے اٹھا ہوں، مجھ پر روزے کے تمام احکامات جاری ہو گئے،
لیکن میں اپنی زوجہ سے مجامعت کر کے اس کا ارتکاب کر چکا ہوں، اب عالم ندامت میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی جلیل القدر شخص سے غلطی صادر ہو جائے، وہ غلطی بعد والوں کے لیے آسانی کا سبب بنتا ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجامعت کی تو رب ذوالجلال نے پوری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آسانی فرما کر قیامت تک انہیں اجازت دے دی۔ قیامت تک انہیں اجازت دے دی۔ یہاں سے پتہ چلا کہ صحابہ امت کے لیے کتنے بابرکت ہیں، کتنے اہم شخصیات ہیں جن کے عمل ہمارے لیے آسانی کا سبب بنتا ہے۔ فرمایا اللہ جانتا ہے تم سے اپنے نفس کے معاملے میں خیانت ہوئی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا۔ اے عمر پریشان نہ ہو، آنکھوں سے آنسو نہ بہاؤ، زیادہ نہ رو، جو تو نے دل سے ندامت اختیار کیا تائب ہونے کے لیے میرے محبوب کی بارگاہ میں آئے، اللہ نے توبہ قبول کر لی، اور تو سمجھتا تھا کہ تجھے سزا ملے گی، عفا عنکم، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس سے پہلے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، فرمایا فالآن باشروہن، پوری امت کو کہا فالآن باشروہن، اب اگر تم چاہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت کیا کرو، اجازت دے دی۔ یہاں باشرو امر کا صیغہ ہے، اور ہر جگہ امر کا صیغہ وجوب ثابت نہیں کرتا، یہاں استحباب کو ثابت کر رہا ہے۔ اگر کوئی کسی کی تباہ میلان کر لے تو شرعاً اس پر کوئی گناہ نہیں، اسے اجازت ہے، قرآن نے اس کو رخصت دے دیا، اجازت دے دی، یہ مسائل قرآن ہے۔ حدیث میں منع کیا گیا تھا، قرآن مجید نے حدیث کے منع کو منسوخ کر کے فالآن باشروہن کی اجازت دے دی۔ اور پھر ایک اہم مسئلہ بیان ہوا، فرمایا وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، انسان کو انسان ہونا چاہیے، حیوان یا جانور نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر رمضان کی راتوں میں بیوی کے ساتھ مجامعت اور مباشرت کی اجازت ہے، لیکن تمہاری نیت یہ ہونی چاہیے، کیا؟ فرمایا وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، تلاش کرو اس چیز کو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ وہ سنت ادا کرتے وقت نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنی بیوی سے مجامعت اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اللہ سے اولاد صالح کا طلبگار ہوں، مجھے اللہ رب العالمین صالح اولاد دے دے۔ یہ نیت کر کے میاں بیوی مل جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کو اجر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ قرآن کے واضح کلمات ہیں۔ جانور کی طرح صرف ہوس پرستی نہ ہو، بلکہ نیت یہ ہو کہ وَابْتَغُوا، تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ بیٹا لکھا ہے وہ ملے گا، بیٹی لکھی ہے وہ ملے گا، جو نہیں ہے تو نیت کا ثواب اور اجر لازماً ملے گا۔ یہاں قرآن کریم نے اس مسئلے کو واضح کر دیا۔